رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ یہ ہماری زندگی میں رچ بس جائے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے کیش کرنا ہے۔ ان مبارک ساعتوں اور راتوں کی قدردانی کے ذریعے اللہ پاک جل شانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس نے بھی ان 10 راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا، جو مانگا ملا۔ ان 10 راتوں میں ان کو ہم نے اس مبارک نام کو ہم نے ایک سوالات کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ذی الحجہ کا مہینہ اور نہایت ہی فضیلت، برکت، سعادت اور عبادت کا مہینہ، اور خاص طور پہ اس کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت، برکت، سعادت انتہائی بہت زیادہ۔ قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ یہ 10 راتیں جو بندہ ان کی قدردانی کرے گا، اور جو بندہ ان 10 راتوں میں چاہے تھوڑی دیر ہی عبادت، تلاوت، تسبیح، استغفار، اعمال کرے گا، میرا اللہ کہتے ہیں میں اس کو جھولیاں بھر کے دوں گا۔ دیکھیں، انسان کا مزاج ہے کہ وہ ایک بات کو بیان کرتا ہے، پھر اس کی تاکید کرتا ہے، پھر اس پہ زور دیتا ہے، اور آخری چیز اس پہ قسم ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو، مجھ سے قریب آنے کا ایک انوکھا بہانہ، اور میں اپنے بندوں کی سنوں اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کروں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دوں، ایک بہانہ ہے، اس کی کریمی کا، اس کے فضل کا، اس کی عطا کا اور اس کی شفقت کا ایک بہانہ ہے۔ تو ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ان 10 راتوں میں کیا کرنا ہے اور ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ کون سے عمل ایسے کیے جائیں، کون سی تسبیح ایسی کیا جائے، کون سا لفظ ایسا پڑھا جائے، کون سا وظیفہ ایسا کیا جائے جو ان 10 راتوں میں ہماری زندگی کے نظام کو بدل کے رکھ دے، اور ان 10 راتوں میں ہماری زندگی میں اللہ کی محبت، عشق مصطفیٰ، آل رسول، اصحاب رسول کی نسبتیں یہ ہماری زندگی میں رچ بس جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل، ہماری مشکلیں، ہماری ناکامیاں، ہماری پریشانیاں، قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، الجھنیں، ناکامیاں، گلیوں کا بند ہونا، راستوں کا بند ہونا، زندگی کا تلخ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اس زندگی سے نکل آئیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل کے ہم زندگی میں راحت ملے، خیر ملے، رحمت ملے، عافیت ملے، اور دنیا آخرت کی برکتیں ملیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن لمحات کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر کے کیش کرنا ہے، ہاں کیش کرنا ہے، اور پھر ہماری نسلیں اور ہم اس پہ عائش کریں۔ آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی، بڑی بڑی درباروں کے گدی نشین، مجاور، ان کے پاس مال، دولت، چیزیں آج بھی زیادہ ہیں۔ دنیا میں جتنی مہنگائیاں آ جائیں ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے وہ بڑے، وہ بزرگ، وہ ہستیاں، انہوں نے بہت ہی زیادہ اللہ کے خزانوں سے لیا تھا، اعمال کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، ان مبارک ساعتوں اور راتوں کی قدردانی کے ذریعے، ان مبارک راتوں اور ساعتوں کی قدردانی کے ذریعے انہوں نے بہت لیا تھا اور بہت مانگا تھا، اور انہیں ملا۔ صرف انہیں نہیں، ان کے ساتھ وعدے ہیں کہ ہم آپ کی نسلوں کو پالیں گے۔ آج ان کی نسلیں پل رہی ہیں، ان اولیاء صالحین کی، ان بزرگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، اور بہت لینا ہے۔ جب وہ مائل بکرم ہے اپنی عطا کو، اپنی بخشش کو، اپنی کریمی کو
اور اپنی نعمتوں کو دینے پہ مائل ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے بس آ جا ان 10 راتوں میں، جن 10 راتوں کی میں نے اپنے کلام میں قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، تو پھر ان 10 راتوں میں اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لیں اور بہت کچھ لیں۔ حقائق یہی سچ پوچھیں، اگر ہم 10 راتوں میں فیصلہ کر لیں صرف 10 منٹ دیں گے، 20 منٹ دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، پر ہوں ایسے جو یکسوئی، توجہ، دھیان، مستقل مزاجی، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتے، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ان جذبوں کے ساتھ اگر ہم، ان کیفیتوں کے ساتھ اگر ہم ان 10 راتوں میں 2 عمل کر لیں، مجھے 2 عمل بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ جتنے عمل کرنے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نوافل ہیں، سب کی اجازت ہے، لیکن میرے مشاہدے میں، میرے تجربے میں اور بار بار کے تجربے میں یہ 2 عمل بہت کامیاب، بہت زیادہ، بہت زیادہ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے مایوس تھے، ناکام تھے اور پریشان تھے اور ہیں، ساری راہیں بند ہو گئی ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ لوگ، وہ دکھیارے، وہ غم کے مارے، وہ ناکام جو کہتے ہیں کہ ہماری آسیں امیدیں پوری نہیں ہوتی، انہیں کہیں تسلی رکھیں، 10 راتیں آ رہی ہیں اور آ گئی ہیں، اور ہم ان 10 راتوں میں موجود ہیں، آ گئی ہیں، وہ پہنچ گئیں جو سال میں جس کا انتظار تھا، اور پورا سال انتظار انتظار انتظار، وہ 10 راتیں مل گئی ہیں۔ کیوں نہ ان 10 راتوں میں آج اللہ سے فیصلے کروا لیں اور اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ بہت ہی عطا اور کرم ہے، اور بہت ہی فضل ہے، بہت ہی کرم۔ جس نے بھی، میرا سال ہر سال کا تجربہ ہے اور بہت سالوں کا تجربہ ہے، جس نے بھی ان 10 راتوں میں یہ عمل کیا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کو جو چاہا ملا، جو مانگا ملا، وہ عزت، وہ دولت، وہ رزق، وہ صحت، وہ زندگی، وہ کامیابی، وہ عطا، وہ شفا، وہ غنا، وہ حلم، وہ علم، وہ برکت، وہ عافیت، وہ شفقت، اور وہ محبت، اور وہ مروت، زندگی میں قرضوں سے نجات، بے اولادی ہے، اولاد، بیٹے، نعمتیں، مال، اور جادو ہے پرانا، جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کھا گئی ہے، یا رہی دل کی دل میں حسرتیں، اور میں کہتا ہوں شاید میں مر جاؤں گا، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے اپنے ایک مبارک نام کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا مبارک نام ہے یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو۔ ان 10 راتوں میں ان کو ہم نے، اس مبارک نام کو ہم نے 1 سوالات کرنا ہے، 2 سوالات کرنا ہے، 3 سوالات کرنا ہے۔ عموماً اگر توجہ کی جائے یہ 3 دن میں سوالات ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں ان 10 راتوں میں 1 سوالات کر لیں، دن رات پڑھیں، لیکن رات کو کم از کم 40 منٹ بیٹھ کے اس کو لازم پڑھیں۔ آپ 30 منٹ بیٹھ جائیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں، لیکن گڑ گڑا کے توجہ سے 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کی یہ 10 راتیں ہیں، ان میں بیٹھ کے پڑھیں۔